اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و تسلیما علیک یا سیدی یا رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 جمادی الثانی 1445 ہجری اور 25 دسمبر 2023 عیسوی ہے اور پیر کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مدارج النبوہ سے مطالعہ کریں گے۔ آج کی نشست 13ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست 12ویں نشست سے ہم نے ویڈیو کا اہتمام کیا تھا۔ اب اس ویڈیو کو اسی طرح کنٹینیو کر رہے ہیں فی الوقت، اور اس میں تھوڑا سا جو ہے نا تبدیلی کی گئی ہے روشنی وغیرہ کی۔ اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے دیکھا جائے گا۔ مزید جو ہے نا آئندہ تک شاید کچھ اور اس میں اور موڈیفائڈ طریقے سے یا یہ کہ جو ہے نا اس میں اور بہتری کی ہم کوشش کریں گے۔ بہرحال گزشتہ مطالعے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ مطالعے میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، ادب اور حسن معاشرت کا ذکر پڑھا تھا، اور اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی یہ سلسلہ اسی کے تعلق سے ہے، اور ہم انشاءاللہ جو ہے نا اس میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کتنا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی سوار جا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو اتر پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے آگے بٹھایا۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہے، جسے محب تبری نے مختصر السیر میں نقل کیا ہے، کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر پالان کے دراز گوش پر سوار قبا کی طرف تشریف لیے جا رہے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدل رکاب میں تھے۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں تمہیں سوار کر لوں؟ عرض کیا، جیسی حضور کی مرضی ہو۔ فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے سوار ہونے کے لیے زخند لگائی، مگر چنگل حضور پر لگا اور دونوں زمین پر آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور فرمایا، کیا تمہیں بھی سوار کر لوں؟ عرض کیا، جیسی حضور کی مرضی۔ وہ پھر سوار ہونے کی قدرت نہ پا سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے اور دوبارہ پھر زمین پر دونوں آ گئے۔ جب تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونے کے لیے ان سے کہا تو وہ عرض کرنے لگے، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اب میں نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسری مرتبہ سواری سے زمین پر لاؤں۔ تبری بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو ایک دمبا تیار کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ اٹھے، ایک کہنے لگا میں ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اسے پکاؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑیاں جمع کرنا میرا کام ہے۔
صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کافی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں جانتا ہوں تم کافی ہو، لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ میں تم سے ممتاز و جدا رہوں اور تمہارے درمیان متمیز ہو کر بیٹھا رہوں۔ متمیز مطلب سب سے الگ۔ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے درمیان ممتاز ہو کر بیٹھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک کا بند ٹوٹا ہوا تھا۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے عنایت فرمائیے، میں اسے درست کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نہیں چاہتا میں ممتاز ہو کر رہوں اور کسی کو اپنے کام کے لیے فرماؤں۔ ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے کچھ ایلچی آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر مدارات کے لیے کھڑے ہو گئے تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کی خدمت کی سعادت ہمیں عنایت فرمائیے۔ فرمایا انہوں نے ہمارے صحابہ کی بڑی خدمت و تکریم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ ان کا بدلہ ادا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کے خود کام کاج کرتے اور اپنے کپڑے خود سیتے، اپنی نالین مبارک خود درست فرماتے اور اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے اور اپنے کپڑوں میں جوں وغیرہ کی خود نگہداشت فرماتے۔ حدیث میں وہ یفلی ثوبہ آیا ہے۔ فلی کے معنی ہیں کپڑے اور سر میں جوں تلاش کرنا۔ حالانکہ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بدن مبارک میں نہ جوں پڑتی تھی اور نہ جسم اتھر پر مکھی بیٹھتی تھی۔ گویا لفظ یفلی جوں تلاش کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کپڑوں پر ایسی نگاہ مبارک دوڑاتے تھے جیسے جوں تلاش کر رہے ہوں، اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ کپڑوں سے گرد و غبار اور خس و خاشاک کو صاف کیا جائے۔ واللہ عالم۔ نیز ایک وجہ امت کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں وغیرہ سے جوں کو ڈھونڈا کریں اور امت اس سنت پر عمل کر کے ثواب کی مستحق بنے۔ آپ اپنی سواری کے اونٹ کو خود باندھتے اور خود ہی اس کے لیے چادر وغیرہ ڈالتے تھے اور خود ہی اس کے لیے چارہ وغیرہ ڈالتے تھے۔ آٹا گوندنے میں خادم کی مدد فرماتے اور خادم کا ساتھ دے کر مدد فرماتے تھے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ مواہب لدنیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ باتیں بعض اوقات کے ساتھ محمول ہیں، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ آپ بکثرت خدام اور 10 غلام رکھتے تھے، لہذا بنفس نفیس کام سر انجام دیتے اور کبھی انہیں حکم فرما دیا کرتے اور کبھی ان کے ساتھ شامل رہ کر کام کرتے تھے۔ تو اس میں رہ کر رہ گیا ہے۔ اور بازار سے اپنا سامان خود اٹھا لاتے اور کسی دوسرے پر اٹھانے کے لیے نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بازار آیا اور یہ ایک سراویل یعنی پیجامہ کو 4 درہم میں خریدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرمایا قیمت میں مال کو خوب کھینچ کر تولو، یعنی وزن میں کم یا برابر نہ لو بلکہ زیادہ لو۔ وہ شخص وزن کرنے والا حیرت زدہ ہو کر بولا میں نے کبھی بھی کسی کو قیمت کی ادائیگی میں ایسا کہتے نہیں سنا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے اپنے نبی کو نہیں پہچانتا،
پھر تو وہ شخص ترازو کو ہاتھ سے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ کر فرمایا، یہ اجمیوں کا دستور ہے، وہ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ ہم نے دور حاضر میں بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے، خصوصاً جو یمنی اصحاب ہے نا، ہمارے ساتھ یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ جب ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے جاؤ تو وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہمارے ساتھ ہمارا ذاتی مشاہدہ ہے، اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا نہیں ہوں، حالانکہ وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جو مطلب یمنی ائمہ، علماء اور اصفیاء جن سے ہماری کبھی ملاقات ہوئی ہے، اللہ کا کرم رہا سرکار کے صدقے میں، تو ان کے ساتھ ہمارا یہ مشاہدہ رہا کہ جب ان کے ہاتھ کو چومنے جاؤ تو ہاتھ چھین لیتے ہیں۔ جی، سرکار نے فرمایا، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو تم میں سے ایک شخص ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ تواضع فرمایا، جیسا کہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل کو اٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر ارادہ کیا کہ آپ سے سراویل کو لے لوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامان کے مالک ہی کو حق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے، مگر وہ شخص جو کمزور ہے اور اٹھا نہ سکے تو اپنے اس بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہاں سراویل کے تعلق سے ایک حاشیہ حضرت لکھ رہے ہیں، اس کو بھی میں پڑھ لیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازار پائے کو پہنا ہے۔ اگر ازار پا سے وہی مراد ہے جو چادر کی مانند بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور اگر مراد سراویل یعنی پائجامہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے پہننے میں اختلاف ہے۔ بعض اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے سراویل نہیں پہنی، لیکن شمنی شرح شفا میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراویل پہنی ہے، لیکن حضور کا سراویل خریدنا معلوم و متفق علیہ ہے۔ چنانچہ جامع الاصول میں ترمذی و ابو داؤد کی حدیث میں مروی ہے کہ سراویل کا یہ خریدنا مکہ مکرمہ میں تھا، اور ابو اعلیٰ موصلی اپنی مسند میں بسند ضعیف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بازار آیا اور حضور نے سراویل 4 درہم میں خریدی، اور بازار والوں کا ایک وزان مطلب وزن کرنے والا یعنی تولنے والا جو قیمت کو وزن کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، خوب کھینچ کر یعنی زیادہ تولو۔ اس شخص نے کہا، میں نے کبھی بھی کسی کو ایسا کہتے نہیں سنا کہ وہ قیمت کی ادائیگی ایسا کلمہ کہہ کر کرے۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا۔ پھر وہ شخص ترازو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ کر فرمایا، یہ اجمیوں کا دستور ہے کہ وہ بادشاہوں کے ساتھ کہتے ہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ از قبیل شما ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل لے کر روانہ ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور کے دست مبارک سے سراویل کو لے لوں اور خود اٹھا کر لے چلوں۔ فرمایا، سامان کا مالک زیادہ لائق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے، مگر وہ جو کہ کمزور اور ناتواں ہو تو اسے اس کا بھائی مدد دے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ سراویل کو پہنیں گے؟ فرمایا، ہاں، میں سفر و حضر میں اور شب و روز پہنتا ہوں، اس لیے کہ مجھے
सतह छुपाने का हुक्म दिया गया है और मैं इस सरावील से ज़्यादा सतरपोश कोई जामा नहीं पाता। और तिबरानी में और दारक़ुतनी में और अखीली भी इस हदीस को रिवायत करते हैं, लेकिन सनद ज़ईफ़ के साथ। और इस हदीस का दारोमदार यूसुफ बिन ज़ियाद वासती पर है, जो कि बहुत ही ज़ईफ़ है। खुलासा ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़रीदना सही व साबित है। और इब्न क़य्यिम अपनी किताब हुदन नबी में कहते हैं कि ज़ाहिर है कि ख़रीदना पहनने के लिए था। और रिवायत भी किया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरावील पहनी और आपके सहाबा ने भी आपके ज़माने अक़दस में आपकी इजाज़त से पहनी। और इमाम बुखारी अपनी सही में तर्जुमा लाए हैं, लेकिन कोई हदीस उसके पहनने की नहीं लाए, इसलिए कि सही ना होगी। और इसी तरीक़े और शर्त के साथ जो इमाम बुखारी के नज़दीक मोतबर थी, मुहद्दिसीन रिवायत लाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन शहीद हुए वो सरावील पहने हुए थे। और रिवायत किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरावील यानी पैजामा पहनने को लाजिम कर लो, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा तुम्हारा सतरपोश है। और औरतें जो बाहर निकलती हैं उनको महसिन व महफूज बनाना है, यानी सरावील उनके लिए ज़्यादा लायक व मुनासिब है, खुसूसन घर से बाहर निकलने की हालत में। इसी तरह बाज़ मुसन्निफ़ीन रहमहुमुल्लाह भी रिवायत लाते हैं और इस हदीस को अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह जमाउल जवामे में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली करमल्लाहु वजहू से इन लफ्ज़ों के साथ लाए हैं कि उन्होंने फरमाया, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बखी में बारिश के दिन बैठा हुआ था कि एक औरत गधे पर सवार गुजरी। उसके साथ बोझ था। गधे का पाँव ज़मीन के नशेब में फिसला और वो औरत ज़मीन पर गिर पड़ी। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख़ अनवर उधर से फेर लिया। साहबा कहने लगे, या रसूलल्लाह वो सरावील पहने हुए है। फिर दुआ फरमाई, अल्लाह मग़फ़िर लिल मुतस्सिरी वलियाति मिन उम्मती या अय्युहन्नासु सरावीलाती व इन्नहा मिन अस्तरिस मा बिकुम व खुस्सू बिहा मिन निसाइकुम, यानी ऐ खुदा मेरी उम्मत के पैजामा पहनने वालों को बख्श दे। ऐ लोगों, पैजामा पहनने को लाजिम कर लो, ये तुम्हारे कपड़ों में सबसे ज़्यादा सतरपोश है, और तुम्हारी औरतें तो उसे ख़ास ही कर लें। इस हदीस को तिरमिज़ी और अल-अक़ीली ने अज़्ज़ुअफ़ा में और इब्न अदी ने अल-आदाब में और वैलबी ने मुसन्नद अल-फ़िरदौस में रिवायत किया है। और कहा गया है कि इस हदीस को इब्न जौज़ी मौज़ूआत में लाए हैं, लेकिन उन्होंने ये दुरुस्त नहीं किया, क्योंकि मेरे नज़दीक ये हदीस मुतअद्दिद सनदों से साबित है। यहाँ पे हाशिया ख़त्म होता है। ये सरावील यानी पैजामे के ताल्लुक़ से मौलिफ़ हज़रत शेख अल-मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका हाशिया रक़म फरमाया था। आगे फिर मज़मून को बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे कि वो अपने सामान को उठाए, मालिक को ही को हक़ है कि वो अपने सामान को उठाए, मगर वो शख्स जो कमज़ोर है और उठा ना सके तो अपने उस भाई की मदद करना चाहिए। इसके बाद एक तंबी तहरीर फरमाते हैं हज़रत, सरावील से मुराद तुम्बान यानी पैजामा है, जो अजमियों का पहनावा है। इस हदीस से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़रीदना तो मालूम हो गया, लेकिन आपका इसके पहनने में इख्तिलाफ है। चुनांचे इब्न क़य्यिम जो किताबुल हुदा में कहते हैं कि ज़ाहिर ये है कि ख़रीदना पहनने के लिए ही था। और एक रिवायत में ये भी मज़कूर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بھی سراویل کو پہنا اور صحابہ کرام نے آپ کے زمانے مبارک میں آپ کی اجازت سے پہنا، لیکن ابن قیم کی اس بات کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ بعض روایتوں میں باسناد ضعیف آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ سراویل کو پہنیں گے؟ فرمایا ہاں، میں اسے سفر و حضر اور شب و روز پہنتا ہوں، کیونکہ مجھے سطر پوشی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے زیادہ سطر پوش دوسرا جامہ نہیں پاتا۔ ابن حبان، طبرانی اور عقیلی بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، لیکن ضعیف سندوں کے ساتھ۔ اس حدیث کا دار و مدار یوسف بن زیاد واسطی پر ہے اور وہ بہت ہی ضعیف ہے۔ منقول ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو جس دن شہید کیا گیا تو وہ سراویل پہنے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں شرح سفر السعادت میں اس سے زیادہ بحث کی گئی ہے، وہاں مطالعہ کریں۔ اور سفر السعادت کا یہاں پہ قوسین میں حضرت لکھیں گے، سفر السعادت کا ترجمہ حاشیے میں مذکور ہے جو ہم نے ابھی جس کا مطالعہ کیا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کی ہیبت سے وہ لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا اپنے پر قابو رکھو، لرزو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے والدہ نے تولد کیا ہے اور میں قریش سے ہوں جو کہ غدید کھاتے ہیں۔ غدید اس خشک کردہ گوشت کو کہتے ہیں جو فقراء و مساکین کا کھانا ہے۔ آپ غدید قاف دال یہ دال۔ آپ کی خدمت میں ایک ایسی عورت آئی جس کی عقل میں فطور تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، مدینہ طیبہ کے جس کوچہ و بازار میں تو چاہے میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا اور تیری حاجت پوری کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس بیٹھے اور اس کی جو حاجت تھی اسے پورا فرما دیا۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ مدینہ طیبہ کی باندیاں آتی تھی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑتی تھی۔ جہاں وہ چاہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے۔ اس جگہ تواضع میں ایک گنا مبالغہ ہے، اس لیے کہ عورت ہو یا مرد، باندی ہو یا آزاد، جو بھی کوئی آپ کو لے جانا چاہتا آپ تشریف لے جاتے، اگرچہ مدینے کے باہر ہی لے جائے۔ اس سے زیادہ تواضع اور کبر سے تنفر، مطلب فخر سے، غرور سے بیزارگی، اس سے زیادہ تواضع اور کبر سے تنفر و بیزاری متصور نہیں ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ جانتے تھے کہ کسی مسکین بیوہ کے ساتھ جائیں۔ عبداللہ بن ابی الحسمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، کچھ رقم باقی رہ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لے کر حاضر ہوتا ہوں، پھر میں بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس میں تواضع، صبر اور صدق وعدہ کی انتہا ہے۔ سیدنا اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح آیا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا انہ کان صادق الوعد، بلا شبہ حضرت اسماعیل وعدے کے سچے تھے۔ بعض متبعین شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 سال کامل کسی شخص کے وعدے کے مطابق اس کے انتظار میں اسی جگہ بیٹھے رہے، اور وہ شخص خضر علیہ السلام تھے۔ دستور تھا کہ مدینہ طیبہ کی باندیاں برتنوں میں پانی لے کر آتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پانی میں ڈال دیتے اور وہ اس پانی کو بیماروں پر چھڑک دیتی۔ وہ کبھی موسم سرما میں صبح کے وقت ٹھنڈا پانی لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر
اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے۔ یہ دلیل ہے کہ بزرگوں سے تبرک حاصل کیا جائے۔ 25 منٹ ہو گئے ہیں، ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ ایک مضمون ختم ہو رہا ہے، نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اس لیے 5 منٹ پہلے ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع سے متعلق ہی ہے مضمون، تو یہ یقیناً اہم مضمون ہوگا، خصوصاً ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے۔ تو اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جو جمعرات کو، آنے والی جمعرات کو جو نشست ہوگی ہماری، اس نشست میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ دعا فرما کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واغزل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم انصر المجاہدین الاسلام، اللهم افتح للمجاہدین الاسلام، اللهم وحد صفوف المسلمین، اللهم انصر المسلمین حول العالم، خصوصاً فی ارض فلسطین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الہی مولا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، شراب کہن پھر پلا ساقیا، پھر وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کے خیر، تیری زمین کے شب زندہ داروں کے خیر، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بالقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول، استفیل خواجگان نقش بند، کار دنیا عاقبت محمود باد، وسبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا